بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1304 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 81 اور 82، 81 اینڈ 82۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولی سلیمان، اور ہم نے مسخر کر دی سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح عاصفتاً، تیز و تند ہوا، تجری وہ چلتی تھی بامرہ، اس کے حکم سے، الی الارض، اس سرزمین کی طرف، التی بارکنا، وہ جو ہم نے برکت دی تھی، فیہا، اس میں، وکننا، اور ہم تھے ہی، بکل شیء عالمین، بکل شیء عالمین، ہر چیز کو خوب جاننے والے، ومن الشیاطین، اور کچھ شیاطین بھی ہم نے مسخر کر دیے تھے، من یغوصون، جو غوطہ لگاتے تھے، لہو، اس کے لیے، ویعملون، وہ عمل کرتے تھے، عملا، اور بھی کئی کام، دون ذلک، اس کے سوا، وَكُنَّا، اور ہم ہی تھے، لہم حافظین، ان کی حفاظت کرنے والے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں عطا کر رکھی تھی، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے، جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم ہی تھے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے تیز چلتی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا۔ دوسری بات، وہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تیسری بات، ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ چوتھی بات، کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے۔ پانچویں بات، اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے۔ چھٹی بات، ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم ہی تھے۔ بزرگان محترم، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا گیا تھا، اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، اور انہیں لوہے کی زرہ بنانے کی صلاحیت عطا فرما دی گئی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز چلتی ہواؤں کو تابع کر دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوائیں چلتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ تھے جن کی حکومت ایک طرف انسانوں پر تھی تو دوسری طرف ہواؤں پر بھی تھی اور جنات پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی سلطنت اور بادشاہت مانگی تھی جو ان کے بعد ان کے سوا کسی کے پاس نہ ہو، جیسا کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 تا 38 ہے۔ فرمایا، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الأصفاد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی اقتدار عطا فرمایا تھا۔ ذرا سی دیر میں ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو لے کر دور دراز کے علاقوں تک پہنچا دیتی تھی، اور یہ ہوا نرمی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق چلتی تھی، کبھی خوب تیز اور کبھی آہستہ۔ سورہ انبیاء میں عاصفہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ ہوائیں تیز چلتی تھیں، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 36 میں ہے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، بس ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، وہ آپ کے حکم سے جہاں چاہے نرمی سے پہنچا دیتی تھی۔ تو نرم ہوا بھی ہے، تیز و تند بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شیطانوں سے بھی کام لیتے تھے جیسے ہم انسانوں سے کام لیتے ہیں، اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سزائیں بھی دیتے تھے، انہیں زنجیروں میں باندھ کر جگڑتے بھی تھے، اور انہیں چمو چرا کرنے کی کوئی مجال بالکل نہیں تھی۔ اور یہ جنات و شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سمندروں کے تہ سے لو اور مرجان، یعنی موتی، جواہرات وغیرہ نکال کر لاتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے کام بھی جنات اور شیاطین ان کے حکم سے کیا کرتے تھے۔ محلات اور محراب اور جو مجسموں کی تعمیر اور بڑی بڑی دیگیں بھی وہ بناتے تھے، جیسا کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 13 میں ہے، یعملون له ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی حفاظت کو ہم ہی کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔